بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ انتظار حسین پنجوتا تحریک انصاف کے عمران خان کے وکیل تھے۔ عمران خان سے ملاقات ان کی ہوئی، اس کے بعد ان کی جو تمام افیلیشن تھی وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہی۔ ان کو منع کیا گیا کہ عمران خان کے کیسز کے اندر اتنا آپ ملوث نہ ہوں، وہ ہوتے رہے۔ آخر کیا ہوا کہ آج سے 1 ماہ پہلے ان کو اغوا کر لیا گیا۔ کس نے اغوا کیا یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں۔ خیر، یہ خبر تو افسوسناک تھی ہی، اور آج رات جناب رات کے پہر 2 بجے کے بعد وہ بازیاب ہو گئے۔ پرسوں اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہا تھا کہ 1 رات کے اندر ہم ان کو 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کروا لیں گے۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے، 1 ماہ وہ نہیں کروا سکے، تو ان کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ کیسے بازیاب کروانا ہے اور کس کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو بازیاب کروانا ہے۔ خیر، ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی، سب نے دیکھی ان کی ویڈیوز، بہت افسوسناک صورتحال تھی۔ اور یہ جو تشدد کا سلسلہ ہے، یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر کبھی بھی پرورش جب پا جاتا ہے تو پھر اچھے نتائج نہیں نکلتے اور امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر پی ٹی آئی سے ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تمام ایک طرف، ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں تو ایک طرف، دوسری جانب علی امین گنڈاپور جناب اب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کی فائنل کال میں نے دے دی ہے، اپنے گھر پر بتا کر نکلنا، واپس آنا ہے تو آئیں، نہیں تو جنازہ پڑھا دیں گھر والے۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ وہی علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی ہیں جو جناب 8 ستمبر، پھر 16 ستمبر کو، 21 کو، انہوں نے ہر دفعہ دھوکہ دیا اپنے کارکنوں کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ 2 سائڈوں پہ کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی اور اس طرف بھی۔ تو اس وجہ سے وہ اب کوئی موضوع شخص نہیں رہے تحریک انصاف کے اندر۔ بے شک اس کے ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، عمران خان سپورٹ کرتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے مخالف 2 گروپ بن چکے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے تو 4-5 بن چکے ہیں، کے پی کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں۔ عاطف خان، ان پر بھی مقدمہ کل اینٹی کرپشن جو پشاور ہیں، اسٹیبلشمنٹ اینٹی کرپشن، انہوں نے جناب بنا دیا اور ان کو طلب کیا ہے 12 نومبر کو، تو وہ مخالف گروپ کے ہیں تحریک انصاف کے۔ پھر ابھی جو نتائج آئے ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر بنے رؤف عطا صاحب، وہ چونکہ جناب جے یو آئی کے ایک ایم پی اے ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، جے یو آئی کی ایم پی اے ہیں، فیمیل خاتون، ان کے ہسبینڈ ہیں، تو اب ان کی تمام افیلیشن حکومت کے ساتھ ہے۔ جے یو آئی کی بھی کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ، آرمی کے ساتھ رہتی ہے، تو اب ان کی بھی ادھر ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر عدلیہ اپنے جو مفاد تھے وہ تو حاصل نہ کر پائی، حکومت اپنے مفاد حاصل کرتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو چاہتی تھی وہ ان کو ملتا جا رہا ہے، کہیں آئین و قانون کے ذریعے سے ترامیم کر کے، اور کہیں پر زبردستی ڈرا دھمکا کر حکومت سب کچھ کروا رہی ہے۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ کل ایک خبر آئی، پرسوں ایک بل پیش کیا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے۔ محسن نقوی ظاہر ہے کون ہے، کس کا بندہ ہے، کس کے کہنے پہ کام کرتا ہے، اس کا سیاسی کریڈیبلٹی کیا تھی، کس طرح ان کو لایا گیا، جناب لانچ کیا گیا، وزیر اعلیٰ بنایا گیا، سب کچھ کروایا گیا، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈلوایا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب انہوں نے ایک بل پاس کیا کہ 3 ماہ کی حراست فورسز کو اختیار دیا جائے کہ 3 ماہ وہ کسی کو بھی حراست میں رکھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی شخص جس پر تاوان کا مقدمہ ہو، جس نے اغوا کیا ہو، جس نے بدتہ خوری کی ہو، جو ایجنسیوں کے خلاف کچھ لکھ رہا ہو یا بول رہا ہو، یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف ہو، ملکی سالمیت کے خلاف ہو، کچھ بھی اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تو یہ تمام کیسز کے علاوہ جن پر ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، جن پر نہیں ہوتے ان کو اٹھا کے سبق سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بھی بولنا نہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اس وقت۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو چیز اہم ہے وہ امریکہ کے الیکشن ہیں، جو کہ جناب 5 نومبر کو آج سے 1 دن بعد یعنی کہ پرسوں ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے نتائج بھی کچھ 7 کو آ جائیں گے، میکسیمم 1-2 ریاست ایسی ہے
جس کے 8 کو آئیں گے. تو یہ جب پینسلوینیا کے اندر چونکہ کملا کافی جناب اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور 3-4 ریاستوں کے اندر، واشنگٹن کے اندر اور اوہیو کے اندر، ڈیٹن کے اندر، یہ تمام جگہوں پہ اندر ان کا ووٹ بینک کافی مضبوط ہوتا ہے. ویسے بھی جو امریکہ کے الیکشن ہیں ان کا 3-4 ریاستوں پر ہی دار و مدار ہوتا ہے، اور وہاں سے رزلٹس کچھ بعد میں آتے ہیں. تو جب آئیں گے تو تحریک انصاف کو امید ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے. پہلے بھی عمران خان کی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ٹرمپ کا اچھا تعلق ہے، لیکن یہاں یہ نقطہ ضرور مد نظر رکھا جائے اور یاد رکھا جائے کہ ٹرمپ کا ایم بی ایس کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ہے، اور ایم بی ایس کا یعنی کہ شاہ سلمان کا سعودی عرب کے ساتھ عمران خان کا اچھا تعلق نہیں. تو کبھی بھی ٹرمپ ان کو اپنے لیے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں ٹرمپ کے. تو اس لیے کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہو سعودیہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے کوئی بھی ملک اس ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو عمران خان اس وقت اس جنگل کے اندر جو پھنس چکے ہیں ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب 190 ملین جو پاؤنڈ کیس ہے اس کی 35 سماعتیں ہو چکی ہیں. بشرا بی بی جو ہیں جناب سماعت کے لیے 2 دن قبل پیش ہوئیں جب، تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. عمران خان نے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کی، کیونکہ کہیں نہ کہیں باتیں چل رہی تھیں. پھر ایک خبر آئی کہ 3 لوگ جو امریکن ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر 3 امریکنز کو ملنے کے لیے آئے تھے. اب پتہ نہیں اس کے اندر حقیقت کیا تھی کہ وہ امریکنز کو ملنے ہی آئے تھے یا کسی اور کو ملنے آئے تھے. تاثر تو یہ بھی دیا گیا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے، تحریک انصاف نے دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اپنے بندے عمران خان کو نکلوانے کے لیے بھیج دیے ہیں. تو ممکن ہے ملاقاتیں تو یہاں ہوتی ہیں، تمام کام ہوتے ہیں. اسامہ بن لادن کا واقعہ آپ کو یاد ہے، کس طرح آپریشن ہوا، کس طرح عافیہ صدیقی کو اٹھایا، کس طرح افغانستان کے اندر دنگے فساد کروائے، پاکستان کی حدود کو استعمال کرتے ہوئے سب کچھ ہو رہا تھا، میٹنگز ہوتی تھی، سب کچھ پاکستان میں ہوتا تھا. تو دیکھیں کل کیا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی کچھ اپ ڈیٹس تھیں جو ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.